السلام علیکم۔ آج کچھ کہ موسم پہ بات ہو جائے، یہ بھی کیونکہ ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ یعنی وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو موسم بھی کہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ہر ملک میں اس نے علیحدہ علیحدہ موسم رکھے ہوتے ہیں۔ پھر موسم میں کہ ہر موسم میں فروٹ علیحدہ ہوتے ہیں، سبزیاں علیحدہ ہوتی ہیں، یہ ہر فصل جو ہے نا ہر موسم کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو یہاں نیو یارک میں یہاں کہ اپنے گھر کے لان میں بیٹھا ہوا ہوں، تو دیکھیں آسمان آپ کے سامنے ہے، موسم آپ کے سامنے ہے، کہ کتنا پیارا موسم ہے۔ حالانکہ جون ہے، جون میں یہاں گرمی ہوتی ہے، لیکن یہاں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہفتے میں 2-3 دن کہ بارش آ جاتی، کبھی بادل چھائے رہتے ہیں، تو بڑا پیارا موسم ہوتا ہے۔ یہ اصل میں وجہ پتہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو سبزہ ہے نا اس پہ بڑا دھیان دیا ہوا ہے۔ کہ نیو یارک میں یا امریکہ پورے میں آپ دیکھیں، اتنا سبزہ، اتنے درخت ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ اور ہر گھر جو ہے نا اس نے کہ اپنا اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے۔ اپنے گھروں کے سامنے گھاس ہے، پھول ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، یہ بھی لگایا ہے۔ اور سڑکوں پہ تو کہ درختوں کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ تو یہ موسم کے لیے نا سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا وہ درخت ہوتے ہیں، سبزہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں کا موسم بھی بڑا کہ پیارا رہتا ہے۔ کہ یہاں بھی سردیوں میں بہت سردی ہوتی ہے، گرمیوں میں گرمی ہوتی ہے، لیکن ایسے ہی جیسے آ جائے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کا خاص کرم ہے۔ میں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے گیا ہوا تھا، تو وہاں وہ قاری صاحب بتا رہے تھے کہ آج سے 50 سال پہلے کہ نیو یارک میں کوئی مسجد نہیں تھی۔ کہ اس وقت پھر موسم بھی ایسا ہی تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ آج نیو یارک میں چپے چپے پہ مسجدیں ہیں۔ کہ میرے خیال میں امریکہ میں سب سے زیادہ جو مسلمان ہیں وہ نیو یارک میں ہیں۔ اور نیو یارک میں ہی اللہ نے، باقی امریکہ کا موسم بھی اچھا ہے، لیکن نیو یارک میں اللہ نے بڑا پیارا موسم رکھا ہوا۔ ہو سکتا ہے ان مسجدوں کی بدولت ہی اللہ نے یہاں کا سلسلہ کہ بڑا خوبصورت موسم، کہ ہر چیز خوبصورت، سکون، کہ لا اینڈ آرڈر کی حکومت، حکومت کہ ان کا سب سے بڑا جو موٹو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری عوام جو ہے نا وہ خوش رہے۔ کہ عوام کا بڑا خیال رکھتے ہیں، میڈیکل فری ہے، باقی بھی بہت سہولتیں ہیں۔ تو اللہ کرے، میری دعا ہے کہ ہم پاکستان میں بھی ایسے ہی حالات دیکھیں، ایسے ہی موسم دیکھیں، وہاں بھی پاکستانی جو ہیں وہ بیچارے خوش ہوں، ان کی زندگی بھی جو ہے نا آرام سے گزرے۔ کیونکہ یہ جو کہ پاکستان میں سیاسی تماشے لگے ہوئے ہیں، یہ اس نے نہ صرف کہ غریب بلکہ درمیانہ طبقہ بھی جو ہے نا، امیر بھی جو ہے وہ بھی بیچارے پریشان ہیں، وہ بھی پس رہے ہیں۔ تو ان تماشوں سے کہ کبھی کسی ملک نے کچھ حاصل نہیں کیا، ملکوں کا نقصان ہوتا ہے، کہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھو دنیا میں کیا ہوا، یہی وہ چیزیں ہیں جس نے کہ سب سے پہلے عراق کو تباہ کیا، پھر لیبیا کو تباہ کیا، پھر اس کے بعد بیچارے افغانستان کو بار بار کہ یہی خلفشاری آتی اور جنگیں لگتی ہیں، اس کا حال دیکھو۔ اب یمن اور سیریا دیکھو۔ تو ان چیزوں سے پاکستانیوں سبق حاصل کرو، خاص کر سیاستدان جو ہیں اور جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، ان کو تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ بھائی اس پاکستان کو کہ صحیح چلنے دینا ہے۔ سیاست تو بعد میں ہوتی رہے گی، پہلے کہ پاکستان کا تو سوچو نا۔ کہ پاکستان ہے تو سیاست ہے، اگر پاکستان نہیں ہے تو سیاست کدھر کرو گے؟ تو اللہ کے لیے کہ اس کو کہ ترقی پہ گامزن کرو، پاکستان کی مدد کرو، اس غریب عوام کا سوچو، ان بیچاروں کو بھی جینے کا حق دو، کیونکہ
پاکستان میں غریب جو ہے نا وہ پس کے رہ گیا ہے. ان سے آپ نعرے لگواتے ہو، ووٹ لیتے ہو، لیکن ان بیچاروں کو کچھ دیتے نہیں ہو. اللہ کے لیے ان کو بھی کچھ دو، وہ بھی زندگی گزارے، وہ آپ کو دعائیں دیں. تو اللہ آپ کو ہدایت دے، یعنی کہ خاص کر یہ جنہوں نے یہ تماشا لگایا ہوا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ ان چیزوں سے باز آ جائے اور یعنی کہ ملک کو چلنے دے. اللہ کرے میرا ملک ایسے ہی یعنی کہ اچھے سے اچھے یعنی کہ طریقے سے چلے اور ان خلفشار ان تماشوں سے بچ جائے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.